اس میں مرزا قادیانی نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی اس پیشن گوئی میں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکرداروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 23 مئی 1893 کو مرزا قادیانی نے امرتسر میں ایک عیسائی پادری عبداللہ آتم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر مناظرہ شروع کیا کہ اپنی ہی کتاب جنگ مقدس صفحہ 211 جو کہ روحانی خزان کی جلد نمبر 6 میں درج ہے، وقت گزرتا رہا، مہینہ در مہینہ گزرتا رہا، لیکن عبداللہ آتم کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اب تمام قادیانی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیشوا اپنے مقتدا کی بات پر چلتے ہوئے اس کو لعنتی قرار دیں اور مرزا قادیانی لعنتی مرزا قادیانی لعنتی کی تسبیح پڑھتے رہیں، اور اس سے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے ایک حصہ حوالہ لے کر کے آیا ہوں، جس میں مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا کے تمام لعنتیوں، تمام بد کرداروں اور تمام شیطانوں سے بڑا لعنتی ہے۔ اور یہ اقرار اس نے کوئی عام نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے اشتہار میں کیا کہ جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 23 مئی 1893 کو مرزا قادیانی نے امرتسر میں ایک عیسائی پادری عبداللہ آتم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر مناظرہ شروع کیا، اور یہ مناظرہ تحریری طور پر چلتا رہا، اور 5 جون 1893 کو آخر کار مرزا قادیانی نے تنگ آتے ہوئے یہ اعلان جاری کیا کہ اب 15 ماہ کے اندر اندر، اور مرزا قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ یہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ 15 ماہ کے اندر اندر عبداللہ آتم مر جائے گا اور اس پر موت حاویہ نازل ہوگی، یعنی کہ عذاب والی اور ذلت والی موت۔ حالانکہ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، مہینہ در مہینہ گزرتا رہا، لیکن عبداللہ آتم کا بال بھی بیکا نہ ہوا، اور مرزا قادیانی نے خود یہ اقرار بھی کیا تھا۔ میں اس کی اپنی ہی کتاب جنگ مقدس صفحہ 211 جو کہ روحانی خزان کی جلد نمبر 6 میں درج ہے اور صفحہ نمبر 293 میں، اس میں مرزا قادیانی نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی اس پیشن گوئی میں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکرداروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ اب قادیانی حضرات ہم سے ناراض نہ ہو کہ ہم مرزا قادیانی کو لعنتی کریں۔ مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو لعنتی کہا ہے، اور لعنتی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لعنتیوں، تمام شیطانوں اور تمام بدکرداروں سے زیادہ لعنتی۔ اب تمام قادیانی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیشوا اپنے مقتدا کی بات پر چلتے ہوئے اس کو لعنتی قرار دیں اور مرزا قادیانی لعنتی مرزا قادیانی لعنتی کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اور اس سے بڑھ کر مرزا قادیانی کو ایک عجیب قسم کا مرض تھا کہ وہ خود بخود پنگے لیتا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو ایک اسلام کا رہنما پیش کیا کرتا تھا اور ایک عالم دین اور ایک مناظر پیش کیا کرتا تھا، تو اس کی انہی الٹے سیدھے کاموں کی وجہ سے اسلام کو بھی نقصان ہوا۔ کیونکہ اس مناظرے میں جن لوگوں نے مرزا قادیانی کے ساتھ وہاں مناظرے میں شریک ہوئے، منشی محمد اسماعیل اور محمد یوسف، یہ بھی مرزائی تھا، اور مرزا کی بیوی کا خالازاد بھائی میر محمد سعید، یہ تینوں لوگ جنہوں نے مناظرہ کروایا تھا یہ بعد میں عیسائی ہو گئے۔ پہلے خود پنگے لیے اور پھر خود ہی نقصان اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات، لوگوں میں مرزا قادیانی کے اپنے قول کے مطابق مرزا قادیانی تمام بدکرداروں اور تمام شیطانوں اور تمام لعنتیوں سے زیادہ لعنتی بھی مشہور ہوا۔ اب ہم سے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کمنٹس میں آپ حضرات گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور گالیاں دیتے رہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو کوئی گالی نہیں دی، ہم نے تو بس مرزا صاحب کا حوالہ نقل کیا ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب کے طرز پر چلتے ہوئے، کیونکہ مرزا قادیانی کی زبان سے سوائے لغویات گالیوں کے علاوہ کچھ نکلا نہیں ہے، تو لازمی آپ بھی انہی کے ماننے والے ہیں، تو آپ بھی گالیاں ہی دیں گے، کمنٹس میں دیتے رہیں گالیاں، یا تو ہمیں گالیاں دیں یا پھر مرزا قادیانی کے قول کے مطابق اس کو لعنتی کہتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام آپ حضرات تک پیغام پہنچانا تھا۔ اب آپ حضرات خود سوچیں کہ جو انسان اپنے آپ کو خود تمام لعنتیوں سے بڑا لعنتی کہے، وہ خدا کا نبی یا مہدی یا مسیح کیسے ہو سکتا ہے؟